سلجوق سلطنت جس نے 157 سال حکومت کری، انہوں نے ایران، عراق، ترکی، سیریا اور سینٹرل ایشیا پر راج کیا، لیکن سلطان ملک شاہ کی اچانک موت ہو جانا یہ بتاتا ہے سلطنت اندر سے کتنی کمزور تھی۔ سلجوقیوں کا دوسرا اور سب سے بڑا اختلاف ہے سلطان ملک شاہ کی سب سے طاقتور بیوی تیرکن خاتون اور سلجوق سلطنت کے سب سے اعلیٰ وزیر نظام الملک کے بیچ دشمنی۔ کیا تیرکن خاتون نے وزیر نظام الملک کو مروا دیا تھا؟ اور کیوں؟ ان سب سوالوں کے پیچھے کتنی سچائی ہے، چلیے جانتے ہیں۔ یہ سال تھا 990 عیسوی، جب سینٹرل ایشیا کے گھاس کے میدانوں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا تغرل بیگ۔ یہ لوگ اوغوز خان کی نسل میں تھے۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے، بس بکریاں ادھر ادھر چراتے، مگر ان میں سے ایک تغرل بیگ بھی تھا۔ وہ ایک خانہ بدوش واریر تھا، بچپن ہی سے تلوار چلانا، اس وجہ سے وہ بہت کشل اور مضبوط بن گئے۔ تغرل جب بہت چھوٹے تھے ان کے باپ ایک جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ باپ کے جانے کے بعد ان کے دادا سلجوق بیگ نے ہی ان کی اور ان کے بھائی چغری بیگ کی پرورش کی۔ سلجوق بیگ کے سائے میں ہی انہوں نے قبیلے کی کمان سنبھالنا اور راجنیتی کے شروعاتی اصول سیکھے۔ ان کی زندگی محلوں سے زیادہ گھاس کے میدانوں، برفیلے علاقوں اور ٹینٹ میں بیتی۔ اسی چیز کی وجہ سے وہ ہر چیز میں قابل اور تجربے کار ہو گئے، مگر یہ خانہ بدوش لوگ تھے جو اپنے جانوروں کے لیے چراگاہوں کی تلاش میں رہتے۔ اس وقت سینٹرل ایشیا میں غزنوی اور کاراخانی جیسے مضبوط امپائر تھے۔ جب غزنویوں نے تغرل کے تاؤ ارسلان یابگو کو دھوکے سے بندی بنا لیا، قید میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ پھر سلجوق قبیلہ پوری طرح بکھرنے لگا تو چغری بیگ اور ان کے بھائی تغرل نے قبیلے کی کمان سنبھالی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر وہ خود کی سلطنت نہیں بنائیں گے تو غزنوی ان کے قبیلے کو پوری طرح مٹا دیں گے۔ پھر تغرل اور ان کے بھائی چغری نے مل کر تمام آس پاس کے اوغوز ترک قبیلوں کو ایک کرا اور سب لڑاکوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرا۔ 1040 میں تغرل بیگ چغری بیگ کی سیناؤں نے مل کر غزنوی سلطان مسعود کو ہرا دیا۔ اس جنگ کے بعد غزنویوں کی پاور ختم ہو گئی اور سلجوقوں کو خراسان، ایران اور ترکمانستان کے حصے کا ایک بڑا علاقہ مل گیا۔ اسی سال تغرل بیگ سلطان تغرل بیگ بنا۔ سلطان تغرل بیگ کا جب آخری وقت آیا تو یہ عام سا قبیلہ ایران، عراق، سیریا اور ترکی تک پھیلا ہوا تھا۔ 1063 میں ایک عظیم سلطان تغرل بیگ کی وفات ہوتی ہے۔ سلجوق سلطنت کے دوسرے اور تغرل کے بھتیجے الپ ارسلان سلطان بنتے ہیں۔ الپ ارسلان نے سلطنت کو کئی گنا مضبوط بنایا۔ بیٹل آف منزیکرٹ میں صلیبیوں کو شکست دی۔ اگر آپ کو جنگ منزیکرٹ کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان الپ ارسلان نے اپنے 9 سالہ حکومت میں سلطنت کو سینٹرل ایشیا سے لے کر میڈیٹرینین سی تک پھیلایا، اور ارمینیا، جارجیا، مکہ مدینہ، ترکی یہ سلجوق کے انڈر آتے تھے۔ سلطان الپ ارسلان کے دور حکومت کو سلجوق سلطنت کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ سلطان 1072 میں سینٹرل ایشیا اور ٹرانسوکسینیا کے علاقوں پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے اور باغی ترکوں کو سزا دینے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہوئے۔ سلجوق فوج نے اس سفر کے دوران ایک اہم قلعے برزم پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے کا گورنر یوسف الخوارزمی تھا۔ یوسف کو بندی بنا کر سلطان کے سامنے لایا گیا۔ یوسف نے جب سلطان سے بدتمیزی سے بات کی، سلطان نے حکم دیا اسے کھوٹے سے باندھ کر مار دو۔ یوسف نے غصے میں اپنی آستین میں سے چھری نکالی اور سلطان کی طرف لپکا۔ جب سپاہی آگے بڑھے سلطان نے انہیں روک دیا۔ سلطان کو اپنی تیر اندازی پر بہت گھمنڈ تھا۔ سلطان الپ ارسلان نے تیر کھینچا اور بدقسمتی سے سلطان کا پیر پھسل گیا۔ پھر وہ تیر یوسف کو نہیں لگا۔ یوسف نے موقع پا کے سلطان کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ اگلے ہی پل سپاہیوں نے یوسف کے ٹکڑے کر دیے۔ سلطان الپ ارسلان کے آخری الفاظ یہ تھے، جب بھی میں کسی دشمن پر حملہ کرتا تھا تو خدا سے مدد مانگتا، لیکن کل جب میں ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا تھا اور اپنی فوج کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ زمین میرے قدموں کے نیچے کانپ رہی ہے اور کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ میرے اس گھمنڈ کی وجہ نے خدا نے مجھے سب سے کمزور دشمن سے سزا دلوائی۔ اس وقت کی سپر پاور کا مالک اور جسے کبھی کوئی ہرا نہیں سکا، اس کے اوور کانفیڈنس نے اسے ہرا دیا، اور 24 نومبر 1072 کو سلطان الپ ارسلان کی وفات ہوئی۔ پھر الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ سلطان بنے۔ ان کے دور کو سلطنت کا گولڈن ایج کہتے ہیں۔ سلطان ملک شاہ نے اپنے وزیر نظام الملک کے ساتھ مل کر بہت نمایاں اور تاریخی کام کروائے۔ ایجوکیشن کو بڑھاوا دینے کے لیے انہوں نے کئی مدرسے
से बनवाए, जिसमें सबसे मशहूर है मौजूदा इस्तांबुल का निज़ामिया यूनिवर्सिटी। सुल्तान ने तिजारत को बढ़ाने के लिए मुसाफिर खाने बनवाए, पुल और हज़ारों मस्जिदें तामीर करवाईं। अपने कैपिटल इस्फहान को मस्जिदों और इमारतों से सजाया। उनके दौर में अवाम को मजहबी आज़ादी और अंदरूनी सुकून मौजूद था। इंसाफ का हिसाब इतना सख्त था कि गरीब से गरीब आदमी सीधे सुल्तान से इंसाफ मांग सकता था। सुल्तान मलिक शाह के दौर में सल्तनत ने कई चीज़ों में तरक्की हासिल की। अब आते हैं पहली कंट्रोवर्सी की तरफ, जो है सुल्तान मलिक शाह की अचानक मौत कैसे हुई। उनकी मौत को लेकर दो सबसे बड़ी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, सुल्तान बगदाद के करीब शिकार खेलने गए थे और शिकार से वापसी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, तेज बुखार हो गया और कुछ दिन बाद ही उनकी वफात हो गई। ये कहा जाता है उनके खाने में जहर दिया गया था। दूसरी थ्योरी, उनके अजीम वजीर निज़ाम अल मुल्क की मौत के ठीक 1 महीने बाद सुल्तान की वफात हुई। कुछ तारीखदानों के मुताबिक सुल्तान की बीवी तैरकन खातून या अब्बासी खलीफा के शुरफा इस साजिश के पीछे थे, क्योंकि सुल्तान और खलीफा के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ चुके थे। सुल्तान मलिक शाह की मौत के वक्त उनकी उम्र महज 37 साल थी और उनके जाने के बाद सल्जूकियों का दौर ख़त्म हो गया और खाना जंगी सिविल वॉर शुरू हो गई। अब जानते हैं सल्जूक सल्तनत की दूसरी कंट्रोवर्सी के बारे में, वजीर निज़ाम अल मुल्क और सुल्तान मलिक शाह की बीवी तैरकन खातून की दुश्मनी। और क्या तैरकन खातून ने ही निज़ाम अल मुल्क को मरवाया था और क्यों, चलिए जानते हैं। तैरकन चाहती थी उसका बेटा महमूद सुल्तान बने, जबकि वजीर निज़ाम चाहते थे सुल्तान मलिक शाह की दूसरी बीवी का बेटा बरक्यारुक अगला सुल्तान हो, क्योंकि तैरकन का बेटा महमूद अभी छोटा था और इतनी बड़ी सल्तनत संभालना आसान बात नहीं। तैरकन खातून वजीर से नफरत करने लगी और फिर 14 अक्टूबर 1092 को वजीर निज़ाम अल मुल्क को हसैनी सब्बा के असासिन्स के एक फिदाई ने उन्हें मार दिया। कत्ल असासिन्स ने करा, मगर तारीखदान मानते हैं तैरकन खातून और उनके नए वजीर ताज अल मुल्क ने इस कत्ल की प्लानिंग करी थी। इन दोनों ने सुल्तान के कान भरे। फिर सुल्तान और वजीर के बीच दूरियां बढ़ गईं और वजीर के हिफाजती सिपाही कम कर दिए। कुछ तारीखदान ये भी दावा करते हैं तैरकन खातून ने अंदरूनी तौर पर असासिन्स की मदद की थी ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर इब्नुल अरबी की हिस्ट्री देखनी है तो यहाँ क्लिक करें।